اہم ملاقات تھی جو کہ آج ہوئی ہے نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، اور اس میں جو منصوبہ پیش کیا گیا تھا 21 نکاتی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس پر غور کیا گیا اور اس کے بعد اب پریس کانفرنس کر رہے تھے دونوں رہنما۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ جو 20 نکاتی امن معاہدہ ہے اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے، معاہدے کو مسترد کیا گیا تو حماس کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ منصوبے میں ایک بین الاقوامی بورڈ آف پیس قائم کرنے کی بھی بات کی گئی ہے۔ عرب اور مسلم ممالک نے حماس کو غیر مسلح کرنے کا عہد کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم مسلسل آزاد فلسطینی ریاست کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نیتن یاہو کی مخالفت کو سمجھ سکتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس منصوبے میں اسرائیلی افواج کا غزہ سے مرحلہ وار انخلا شامل ہے۔ کچھ ممالک نے بے وقوفی سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری سربراہی میں امن کونسل غزہ کی عبوری انتظامیہ کی تشکیل کی ذمہ دار ہوگی۔ آج مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایک اہم ترین دن ہے۔ امریکہ معاہدہ تسلیم کرنے پر میں اسرائیلی وزیر اعظم کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ کا خاتمہ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے ویژن کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اس موقع پر انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بھی ذکر کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں نے میرے اس امن معاہدے سے اتفاق کیا ہے۔ فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری خود لینا ہوگی۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ غزہ سے اسرائیلی فوج مرحلہ وار انخلا کرے گی اور فریقین اسرائیلی فوج کے انخلا کی ٹائم لائن پر اتفاق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہم اکارڈ کے حوالے سے بھی مسلم ممالک کے سربراہان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں اس معاہدے میں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ حماس جاں بحق ہونے والے ہلاک ہونے والے جو اسرائیلی ہیں ان کی لاشیں اور جو قیدی ہیں ان کے پاس وہ واپس کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایک امن کونسل قائم کی جائے گی جس کا سربراہ میں خود ہوں گا اور غزہ میں عبوری انتظامیہ سے مل کر ہم کام کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس امن منصوبے کا حصہ ہوں گے۔ یہ منصوبہ جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم مسلسل آزاد فلسطینی ریاست کے خلاف ہیں۔ حماس سے عرب اور مسلم ممالک کی بات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ غزہ کو نان ملٹرائز کیا جائے گا۔ فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری خود لینا ہوگی اور مرحلہ وار وہاں سے فوجوں کا انخلا ممکن بنایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ فریقین اسرائیلی فوج کے انخلا کی ٹائم لائن پر اتفاق کریں گے۔ یہ اس 20 نکاتی امن معاہدے کا حصہ ہے۔ ملاقات میں نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کی مخالفت کی ہے اور میں ان کی اس مخالفت کو سمجھ سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 32 افراد کی لاشیں اور 22 جو قیدی ہیں انہیں واپس کیا جائے، حماس ہتھیار پھینک دے، غزہ کو ڈی ملٹرلائز ایک خطہ بنایا جائے گا اور وہاں پر جو عبوری انتظامیہ قائم ہوگی اس کے ذریعے تمام معاملات چلائے جائیں گے۔ نیتن یاہو کے ساتھ ابراہیمی معاہدے کو وسعت دینے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران سے متعلق نیتن یاہو کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور آج کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ اس امن معاہدے کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب اور مسلم ممالک نے حماس کو غیر مسلح کرنے کا عہد کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم مسلسل آزاد فلسطینی ریاست کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے اس میں اسرائیلی افواج کا غزہ سے مرحلہ وار انخلا ہوگا۔ کچھ ممالک نے بے وقوفی سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور جو مسلم ممالک کے سربراہان ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس امن معاہدے کا بھی خیر مقدم کیا ہے اور اس کی حمایت کی ہے۔ غزہ جنگ کا خاتمہ مشرق وسطیٰ میں امن لانے کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی اور انہوں نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابراہم اکارڈ کے حوالے سے دیگر مسلم ممالک کے سربراہان سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ غزہ امن معاہدہ بہت جلد ہو جائے گا، ہم اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ اہم ملاقات آج وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ ایک ایسے موقع پر ملاقات ہوئی ہے جب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں تقریباً تمام جو سربراہان مملکت تھے ان کی جانب سے اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ایسے موقع پر یہ ملاقات ہوئی جبکہ مختلف ممالک کے سربراہان کی جانب سے فلسطین کو بطور ریاست بھی تسلیم کیا گیا اور اس پر بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراض عائد کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ان ممالک کی جانب سے بے وقوفی کی گئی۔ بہرحال آج کی یہ ملاقات انتہائی اہمیت قرار دی گئی اس کو اور یہ کہا گیا کہ اس 20 نکاتی امن معاہدے کے حوالے سے آج کے اس ملاقات میں ڈسکشن کی گئی ہے اور آگے چل کر اس حوالے سے مزید عمل درآمد بھی کیا جائے گا۔
اور ایک اسپیشل غزہ اتھارٹی قائم کی جائے گی جو کہ اس تمام تر منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی۔ اور اس موقع پر امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم غزہ میں عبوری انتظامیہ سے مل کر کام کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس میں مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تاریخی دن ہے، خطے میں امن اور استحکام کے لیے کام کریں گے۔ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ عرب اور مسلم رہنماؤں نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے۔ ترکی اور انڈونیشیا کے صدور میرے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کر لیا ہے۔ ایران سے متعلق بھی نیتن یاہو کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ امن معاہدہ تسلیم کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ امریکی صدر نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کام کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ حماس کی طرف سے ہمیں مثبت جواب ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حماس معاہدہ مسترد کر دے تو اسرائیل کو حماس کے خاتمے کے لیے میری مکمل پشت پناہی حاصل ہوگی۔